کہ پس پردہ کیا ہے آپ نہیں دیکھ سکتے، یہ آپ کی آنکھ کا عیب ہے۔ میں یہاں پر بیٹھا ہوں، مجھے وہ سامنے سڑک نظر آ رہی ہے، اس سے پار کیا ہے میں نہیں دیکھ سکتا، یہ میری آنکھ کا عیب ہے۔ آپ یہاں بیٹھ کر میری بات کو سن رہے ہیں، یہاں سے آگے لیبرٹی میں چلے جائیں وہ لوگ میری بات کو نہیں سن رہے ہیں، یہ ان کے کانوں کا عیب ہے۔ ہمارے سننے کی، ہمارے دیکھنے کی ایک حد ہے، ایک لمٹ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ قوت سماعت کی کوئی حد ہے، نہ قوت بصارت کی کوئی حد ہے۔ آپ لا منتہا اور لا محدود تک دیکھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں۔ تو پھر یہ کہنا پڑے گا، اگر یہاں بیٹھ کر امتی اگر محبوب کی باتیں کر رہا ہے تو محبوب دیکھ بھی رہے ہیں کہ کون کون میرا امتی یہاں موجود ہے اور کیا کیا کچھ کہہ رہے ہیں، وہ آپ سن بھی رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ، جب خدا نے آپ کو بنایا ہے مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے اللہ نے آپ کو آپ سے پوچھ پوچھ کے بنایا ہے کہ بتاؤ میرے حبیب تجھے کیسا بنایا ہے۔ حسان تو نے کتنی بڑی بات کہہ دی ہے، 16 صدیاں بیت چکی ہیں، آج تک حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی اس کلام پر، مستند کلام، مستند روایت کے ساتھ کسی کو جرت نہیں ہے اعتراض کرنے کی، اور موجود ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے سورہ آل عمران کے اندر، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اللہ تبارک و تعالی ماؤں کے رحم کے اندر لوگوں کی صورتیں بناتا ہے، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے، جیسے وہ چاہتا ہے۔ حسان بن ثابت کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ نے آپ کو ایسے بنایا ہے جیسے آپ چاہتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے، ذرا غور کریں۔ قرآن یہ کہتا ہے کیف یشاء، اللہ صورتیں بناتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ حسان بن ثابت کہتے ہیں کیف تشاء، اے حبیب جیسے آپ چاہتے ہیں۔ کس کو مانے؟ قرآن کو مانے یا حسان کو مانے؟ اگر حسان کو مانتا ہوں قرآن سے جاتا ہوں، اور اگر قرآن کو مانتا ہوں حسان سے جاتا ہوں۔ کس پر عمل کروں؟ بڑے بڑے مفتیان سے پوچھا، بڑے بڑے صاحب عقل لوگوں سے پوچھا، انہوں نے معذرت کر دی، اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ ایک مستند روایت کے ساتھ حدیث بھی موجود ہے، قرآن کا حکم بھی موجود ہے، جائیں تو کس طرف جائیں؟ بالآخر کسی صاحب دل اور صاحب عشق کی بارگاہ میں جانا پڑتا ہے۔ صاحب عشق مجھے یہ بتا دو، قرآن تو کہتا ہے کیف یشاء، جیسے خدا چاہتا ہے صورتیں بناتا ہے، اور حسان کہتے ہیں کیف تشاء، جیسے محمد نے چاہا خدا نے ان کی صورت بنا دی۔ تو مانے تو کس کو مانے، کس طرف جائیں؟ انہوں نے کہا دیکھو پاگل مت بنو، بے وقوف مت بنو، جب بات مخلوق خدا کی ہو رہی ہو، جب بات عام لوگوں کی ہو رہی ہو، جب بات امتیوں کی ہو رہی ہو، جب بات خدا کی مخلوقات کی ہو رہی ہو، تو پھر قرآن کو پڑھ لیا کر اور کیف یشاء اوپر عمل کر لیا کر، اور جب بات محبوب خدا کی ہو رہی ہو تو پھر حسان کو پڑھ کر کیف تشاء پر عمل کر لیا۔ سبحان اللہ۔ جیسے محبوب نے چاہا خدا نے اس کو ویسا بنایا۔ بنایا تو کب سے تھا؟
کئی زمانے پہلے قرن ہا قرن محبوب کے نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود بخشا. کنت کنزم مخفین کا پیکر اتم بنا کر بھیجا، انا اول المسلمین بنا کر بھیجا. لیکن اب اس نور کو اس کائنات ہست و بود میں بھیجنا تھا، اس کو ایک بشریت کا لباس پہنانا تھا، اس کو ظاہری ایک لبادہ اڑانا تھا بشریت کا. تو پھر مقام قاب قوسین او ادنا سے اس محبوب کو نکالا اور اس نور سے کہا کہ بتاؤ تمہیں کیسا بناؤں. اے میرے حبیب، اب تجھے بشریت دینی ہے، اب تجھے مخلوقات میں لوگوں میں بھیجنا ہے، قیامت تک کے لیے رسول بنا کر، نبی بنا کر. بتاؤ تو ذرا کیسا تم کو بناؤں، کیسا لباس بشریت پہناؤں. تو محبوب نے کہا کہ اے اللہ، اگر مجھے میری مرضی کے مطابق بنانا چاہتا ہے تو پھر بنا دے، بنا دے. اے اللہ میرا چہرہ بنا، میرا چہرہ بنا، اتنا خوبصورت بنا، اتنا حسین بنا کہ چہرہ بنا کر جب تو مجھے دنیا میں بھیج دے اور پھر اس چہرے پر تیری نگاہ ناز پڑ جائے. اس چہرے کو دیکھ کر دنیا تو دور کی بات ہے، تو خالق ہو کر، حالانکہ تو خالق ہے، تجھے کسی کی پرواہ نہیں، تو الصمد ہے، تو بے نیاز ہے، تجھے مخلوقات کی پرواہ نہیں ہے. لیکن مولا میرا چہرہ بنا، اور ایسا بنا کہ جب تو مجھے دنیا میں بھیجے اور میرے چہرے پر تیری نگاہ ناز پڑ جائے اور تو رب ہو کر پکار اٹھے کہ بدھا، محبوب تیرے چاند کی طرح چمکتے ہوئے مکھڑے کی قسم. مولا بنا ذرا میری زلفیں بنا، میری زلفیں بنا. جب میری زلف عنبری لہرا کر میرے چہرے پہ آ کر پڑ جائے اور میرے چہرے پر چھا جائے، تیری نگاہ ناز میری زلفوں پر پڑ جائے، تو رب ہو کر قسم کھا کر کہے واللیل اذا سجا، محبوب تیرے چہرے پر چھائی ہوئی سیاہ زلفوں کی قسم. مولا بنا ذرا میری آنکھیں بنا، میری آنکھیں بنا. وہ آنکھوں کے اندر اتنا جذب ہو، ان آنکھوں کے اندر اتنی کشش ہو کہ میں جس کو دیکھوں وہ میرا ہی بن کر رہے. اور جب تو مجھے دنیا میں بھیج دے تو پھر لوگ کہیں، میں اعلان کر دوں کہ لوگوں میں خدا کے جلووں کو دیکھ کر آیا، اور لوگ کہیں کہ نہیں نہیں، خدا تو کہتا ہے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں تو اس کو دیکھ ہی نہیں سکتی، تم کیسے دیکھ کر آ گئے؟ تو اے اللہ تو رب ہو کر اعلان فرما دے کہ لوگوں یہ فرمان تمہارے لیے ہے، یہ فرمان تمہاری آنکھوں کے لیے ہے. لیکن جہاں آنکھیں محبوب خدا کی آتی ہیں وہاں پر میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں کہ ما زاغ البصر وما طغى، محبوب نے مجھے ایسا ٹکٹکی باندھ کر دیکھا ہے کہ قیامت تک کے لیے کوئی نہیں دیکھ سکتا. مولا بنا میری پیشانی بنا، اور ایسی پیشانی بنا کہ اگر تیری نگاہ ناز اس پر پڑ جائے تو تو قسم کھا کر کہے کہ والفجر، محبوب تیری پیشانی کی قسم ہے. مولا میرا سینہ بنا دے، میرا سینہ بنا دے، تو قسمیں کھا کر کہے کہ الم نشرح لک صدرک. مولا بنا تو صحیح، میرے وجود کو بنا، میرا رواں رواں بنا کہ میں مسجد میں جاؤں، میں منبر پر جاؤں، میں محراب میں جاؤں، میں غار میں جاؤں، میں طائف میں جاؤں، میں جہاں جہاں پر جاؤں، میرا وجود جس جس جگہ پر حرکت کرتا چلا جائے تو جبرائیل کو وحی دے کر میرے پیچھے پیچھے بھیجتا. مولا بنا میرے طلبوں کو بنا، میرے طلبوں کو بنا، اور اتنا خوبصورت بنا کہ جبرائیل بھی معراج کی شب آ کر اپنے نازک لبوں کو میرے طلبوں پہ ٹکا دے اور کہہ دے کہ آج میرا بھی معراج ہوا ہے. جب میں مکہ مکرمہ میں چلوں، جب میں مدینہ منورہ میں چلوں، میرے طلبوں کو بنا، میرے پاؤں کے تلوے
جس زمین کے ٹکڑے کو بوسہ دیں گے اور جس زمین کے ٹکڑے پر میرے پاؤں لگ جائیں گے تو رب ہو کر ان ذرات کی قسم کھا لے، تو رب ہو کر ان ذرات کی قسم کھا لے، اور فرمائے کہ لا اقسم بہذا البلد وہذا البلد الامین، مجھے اس شہر مکہ کی قسم ہے۔ لوگ اعتراض کریں کہ مولا شہر مکہ کی قسمیں کیوں کھاتا ہے؟ اس شہر کے ساتھ تجھے تعلق کیا ہے؟ اس شہر کے ساتھ تجھے غرض کیا ہے؟ اس شہر کی قسمیں کیوں کھاتا ہے؟ تو رب ہو کر کہے کہ لا اقسم بہذا البلد الامین، مجھے اس شہر کی قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں رب ہو کر مجھے کیا پڑی کہ میں شہر مکہ کی قسمیں کھاؤں؟ وانت حل بہذا البلد، میں شہر مکہ کی قسمیں اس لیے کھاتا ہوں کہ میرا محبوب یہاں پر چلتا پھرتا ہے، یہاں میرے محبوب کے تلوے لگے ہیں۔ اے میرے حبیب تو مجھے خرام ناز کرتا ہوا نظر آتا ہے، مولا بنا میرے ہاتھ بنا، اور اتنے خوبصورت بنا کہ جب میں ببول کے درخت کے نیچے اپنے غلاموں کی بیعت لے رہا ہوں تو رب ہو کر اپنی وحی نازل فرما دے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ دیکھنے والوں نے یہ دیکھا کہ میرے حبیب بیعت آپ لے رہے تھے، میں رب